ہمارا موضوع ہے کہ گوس مشکل کشا داتا اور گنج بخش کون ہے۔ تو پہلے 3 قسطیں میں پیش کر چکا ہوں، جس میں بدر اور احد کی لڑائی کا قصہ بھی پیش کیا، جس میں بڑی عبرت اور دلیل ہے کہ ایک جنگ میں تو اللہ کے رسول کو فتح ہوئی اور کافروں کے 70 بندے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، لیکن دوسری احد کی لڑائی میں اللہ کے رسول کے دانت مبارک شہید ہوئے اور 70 مسلمان شہید۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرف غوث ہے، کیونکہ سورۃ انفال میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم غوث کی معنی ہے کہ فریاد کرنا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے فوراً تمہارے کو اس کا جواب دے دیا، یعنی فوراً تیری بات سن لی اور فوراً تیری مدد کی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے 1000 ملائک قطار بے قطار بھیج دیے جس نے تیری مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف غوث میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند طبرانی کی حدیث ہے، چند صحابی آ گئے کہ ایک منافق کے باغ میں صحیح وہ تنگ کر رہا ہے، ہم تو آپ کے پاس فریاد رس کرنے آیا ہوں۔ نغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فریاد کرنے آئے اللہ کے رسول میں کے پاس، من ھذا المنافق، اس منافق کے بعد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انہو لا یغاث بی، میرے کو فریاد والا مت بناؤ، میں تیری فریاد سننے والا نہیں ہوں۔ وَإِنَّمَا یغاث اللہ، صرف فریاد سننے والا اللہ ہے۔ فریاد کیونکہ صرف غوث اللہ ہے، میں تیرا غوث نہیں ہوں کہ میرے پاس غوث بنا کے میرے پاس آ گئے ہو، صرف غوث اللہ۔ تو صرف فریاد اور سننے والا اللہ ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول نے فریاد سن لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند بندے تھے، لیکن اللہ نے مدد کی اپنے ملائکوں سے اور فتح دی۔ اور احد کے لڑائی میں حالات زیادہ تھے لیکن پھر بھی فتح نہیں ہوئی، اس لیے کسی کور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مشکل حل کرنے والا بھی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ زمر میں 24واں سپارہ آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ان سے کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو صحیح، ان کے طرف تو نے دیکھا ہے جن کو تم پکارتے ہو، اگر ان ارادنی اللہ بضرٍ هل هن کاشفات ضر، اگر اللہ تجھے تکلیف دے، تجھے مشکل دے تجھے، تو کیا کوئی حل کرنے والا ہے؟ احد کی لڑائی میں مشکل ہی، اللہ کے محبوب کا دانت مبارک شہید ہو گیا، 70 صحابی شہید ہو گیا، کس نے مشکل حل کی؟ نہیں کی۔ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر میں تجھے رحمت ہوں، تجھے پر کرم کروں، بدر کے میدان میں کرم کیا، رحمت کی، چند بندوں کو فتح نصیب۔ هل هن ممسکات برحمت، کیا ایسا بندہ کوئی ہے کہ اس رحمت کو دور کرے؟ نہیں، رحمت دینے والا بھی میں تو دور کرنے والا بھی میں، تکلیف دینے والا بھی میں، دور کرنے والا بھی میں، اور جو چاہوں میں کر دوں۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یرزق من یشاء بغیر حساب، مردے کو زندہ سے نکالوں، زندہ کو مردے سے نکالوں، اور رزق کو جس کو چاہوں میں ہی دیتا ہوں۔ اگر رزق بند کروں تو کوئی دینے والا نہیں ہے، رزق کھول دوں تو روکنے والا نہیں ہے، چاہوں تو بھوکا سوالا دوں، چاہوں تو کھلا دوں پلا دوں، یہ سارا میرا اختیار ہے، داتا بھی میں ہوں، دستگیر بھی میں ہوں۔
दाता माना देने वाला, रिज़्क़ रोज़ी देने वाला, गंज बख्त देने वाला। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। कायनात के इंसान सारे फकीर हो अल्लाह की तरफ, सिर्फ अल्लाह ही करे। तो ये सारे शिरक है जो हम गैर में उम्मीद रख के बैठे हुए, गैर से डर रहे हैं, गैर से खौफ, ये सारे शिरक है और बड़े शिरक है। हम बाज आ जाए और अल्लाह से तौबा तायब करें और इन किस्सों को नज़र में रख कर अल्लाह से तौबा तायब करें और शिरक जैसे मूजी बीमारी से बाज आ जाए।